طارق ابن زیاد کی تقریر بہت مشہور ہے اور تقریروں میں اس کا مقام بہت اونچا، عربی خطابت میں اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ طارق ابن زیاد صرف 7,000 کی فوج لے کر کے انہوں نے اسپین پر حملہ کر دیا تھا، اور جب انہوں نے جبل الطارق میں، جس کا نام ہی بعد میں جبل الطارق ہو گیا، وہاں جب ڈیرے ڈالے اور اس کے بعد انہوں نے جب سمندر کو عبور کیا، 7 جہازوں پر 7,000 کا لشکر لے کر کے گئے تھے، سمندر کو عبور کیا، اور اس کے بعد ان کو معلوم نہیں تھا کہ پہلی ہی جنگ میں 1,20,000 کی فوج عیسائیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آ گئی، اور طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف 7,000 کی فوج تھی۔ مسلمان حوصلہ ہار سکتے تھے، حوصلہ ہار سکتے تھے۔ مجاہدین جو لڑنے کے لیے آئے تھے ان کو اس بات کی امید نہیں تھی یا خدشہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج سے ایک بارگی تصادم ہو جائے گا، تو ہمت ہار دیتے۔ لیکن طارق ابن زیاد مشہور یہ ہے کہ انہوں نے جو جنگی جہاز جو آئے تھے ان سب کو نظر آتش کر دیا، اور اس کے بعد لوگوں سے کہا، تقریر کی۔ وہ بربر تھے، عربی زبان کے ماہر بھی نہیں تھے، بربری زبان کے جاننے والے تھے، لیکن عربی زبان میں انہوں نے اتنی صلاحیت پیدا کی تھی۔ افریقہ کے، شمالی افریقہ کے بہت سے ملکوں کی زبان عربی ہے، لیبیا، مصر، لیبیا، مراکش اور اس طرح کے ممالک جو شمالی افریقہ کے ہیں وہاں کی زبان عربی ہے، وہاں بھی عربی زبان تھی، لیکن وہ بربر تھے صحیح معنی میں، نسلاً عرب نہیں تھے، لیکن انہوں نے عربی زبان میں اتنی ولولہ انگیز تقریر کی کہ سارے 7,000 مجاہدین اپنی جان دینے کے لیے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا، ایھا الناس این المفر، البحر من ورائکم والعدو امامکم ولیس لکم اللہ الا الصدق والصبر۔ اے میرے بھائیوں، میرے مجاہدین اسلام، این المفر، بھاگنے کا اور فرار کا سارا راستہ بند ہو چکا ہے، تم واپس لوٹنے کے نہیں لوٹ سکتے ہو، کیونکہ انہوں نے جنگی جہازوں کو نظر آتش کر دیا تھا۔ این المفر، البحر من ورائکم والعدو امامکم، سمندر تمہارے پیچھے ہے، دشمن تمہارے آگے ہے۔ ولیس لکم اللہ الا الصدق والصبر، تمہارے سامنے صرف ایک راستہ ہے کہ سچائی کے ساتھ اور صبر و استقلال کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سد سکندری بن جاؤ۔ اور تاریخ نے دیکھا، تاریخ کی چند حیرت انگیز جنگوں میں سے وہ جنگ ہے کہ 7,000 کی فوج نے، جس کے پاس اسلحہ بھی مکمل نہیں تھا، جس کے پاس سامان حرب و ضرب بھی مکمل نہیں تھا، اس نے 1,20,000 کی مسلح فوج کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور 70,000 عیسائی اس جنگ میں مارے گئے۔ کچھ بھاگے، سمندر میں اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں کود گئے، وہاں سمندر کی لہروں کے نظر ہو گئے، کچھ گرفتار ہوئے، چند کو صرف بھاگنا نصیب ہوا۔ 7,000 کی فوج نے 1,20,000 کو شکست دی۔ یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ حوصلہ اور لڑنے کا کہ یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اسی تقریر سے پیدا ہوئی جو طارق ابن زیاد نے کی تھی۔ مجاہد تو وہ تھے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کافی صحابہ کرام کے دور کے بعد کا وقت ہے، اس میں کوئی صحابی رسول نہیں تھے، بلکہ سب تابعین کے درجے کے تھے، تابعین بھی نہیں تھے کہ ان میں سے شاید ہی کسی کے ملاقات صحابہ سے ہوئی ہو، لیکن مجاہد اسلام تھے۔ طارق ابن زیاد کی اس تقریر نے ان کے سینوں میں آگ لگا دی اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ محترم اساتذہ جامعہ،
اور طلباء عزیز، ہمارے لیے بہت خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ جامعہ کے کھلنے کے بعد سے، تعلیمی سرگرمیاں شروع ہونے کے بعد سے ابھی یہ دوسرا ہفتہ چل رہا ہے جس میں انجمن کا افتتاحی پروگرام آج منعقد کیا جا رہا ہے۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ گزشتہ شاید 2 مرتبے سے میں افتتاحی پروگرام میں اپنی مصروفیات کی وجہ سے، اسفار کی وجہ سے شرکت کرنے سے محروم رہا تھا، تو مجھے آج بھی میرا سفر تھا لیکن موقع تھا میرے پاس، اور مشرف انجمن مولانا قمر الدین ریاضی نے مجھے دعوت دی کہ افتتاحی پروگرام میں آپ شرکت کریں۔ ان کی دعوت میں نے قبول کی اور اس کے بعد اس پروگرام میں شرکت کے بعد میں نے شرکت تک اپنے سفر کو ملتوی رکھا۔ محترم حاضرین مجلس اور طلباء عزیز، یہ بزم خطابت ہے، بزم رحمانی ہے، اور یہ پروگرام ایسا ہے کہ جس کے ذریعے سے، یہ بزم ایسی ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو تقریر اور تحریر کا ملکہ آپ کے اندر پیدا کیا جاتا ہے، خطابت کی مشق کرائی جاتی ہے، اور آپ کو حاضرین کے سامنے، حاضرین کے روبرو ہونے کا سلیقہ سکھایا جاتا ہے، آپ کے دل سے ڈر دور کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بڑے مجمع میں خطاب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ آپ کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ ہم بڑے مجمع میں بغیر کسی خوف کے ہم بڑے سے بڑے مجمع میں خطاب کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس قرآن و حدیث سے مزین دلائل ہیں، اور آپ کو بولنے کا سلیقہ ہے، تو کہیں بھی کسی بڑے سے بڑے مجمع میں آپ اپنے بات کو رکھ سکتے ہیں اور اظہار خیال کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میرے عزیزو، اس چیز کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پروگرام ہے یہ ایک اضافی چیز ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہے، ہم کو ایک اضافی محنت پر مجبور کیا جا رہا ہے، ہم کو تقریری پروگراموں میں، انجمن میں حصہ لینے پر مجبور کیا جا رہا ہے، اگر آپ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ خطابت کے پروگراموں میں حصہ لینا یا خطابت کے لیے تیاری کرنا، اس کے لیے ضروری مواد اکٹھا کرنا، مطالعہ کرنا، یہ آپ کے لیے ایک مستضاد محنت ہے، درسی کتابوں کے علاوہ آپ کے اوپر یہ محنت لازمی قرار دی جا رہی ہے آپ کے لیے، تو یہ آپ اس کو اگر اپنے لیے جبر سمجھتے ہیں تو اس بات کو اپنے دل سے نکال دیجئے۔ یہ ایک لازمی مضمون کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، خطابت ایک ایسا فن ہے کہ جو ہر شعبہ زندگی میں جس کی ضرورت پڑتی ہے، اور جو شخص خطابت میں کامیاب ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص لیڈر ہے قوم کا، قائد ہے قوم کا، چاہے کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، اگر وہ قیادت کا فریضہ انجام دے رہا ہے اور قیادت کے ساتھ ساتھ خطابت کی صلاحیت سے اگر وہ محروم ہے تو اپنی بات نہ تو وہ ڈھنگ سے اپنے مجمع میں لوگوں کے سامنے، اپنے متبعین اور اپنے معتقدین کے سامنے نہ تو اپنی بات ڈھنگ سے رکھ سکے گا، نہ لوگوں کے دلوں میں اپنے عزت اور وقار کو قائم کر سکے گا، کیونکہ جب اس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں رہے گا، جب وہ اپنی بات اچھے ڈھنگ سے پیش نہیں کر سکے گا تو سامعین میں اس کی باتوں کا اثر نہیں پیدا ہوگا، اور اس کے بعد اس کی بات کو توجہ سے نہیں سنی جائے گی۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی قائد ہے تو اس کو اچھا مقرر ہونا چاہیے، اگر کوئی فوجی کمانڈر ہے تو اس کو اچھا مقرر ہونا چاہیے، اگر کوئی داعی ہے تو اس کو اچھا مقرر ہونا چاہیے، اگر کوئی مناظر ہے تو اس کو اچھا مقرر ہونا چاہیے۔ اگر تقریر اور خطابت کی صلاحیت سے لوگ محروم ہیں تو پھر کبھی بھی اس بات کے اہل وہ نہیں سمجھے جا سکتے کہ لوگ ان کی باتوں کو مانیں اور اس کے بعد ان کی باتوں پر عمل کریں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ فوجی کمانڈر
اگر اچھا خطیب بھی ہو، اچھا مقرر بھی ہو، تو اپنے فوجوں کے اندر جوش و خروش پیدا کر سکتا ہے، ایمانی حرارت پیدا کر سکتا ہے، اس کی رگوں میں بجلیاں دوڑا سکتا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ پورے دنیا اسلام کے سب سے کامیاب کمانڈر، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دنیا اسلام ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑے کمانڈر قرار دیے جاتے ہیں۔ غیر مسلموں نے بھی، عیسائیوں نے بھی اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی کمانڈر سب سے زیادہ کامیاب ہوا ہے تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہے۔ تو ایک تو وہ بہت بہادر تھے، بہت جری تھے، قیادت کرنے کی صلاحیت تھی، فوجوں کو لڑا سکتے تھے، جنگی تدبیروں سے واقف تھے، اور آپ جانتے ہیں، آپ نے تاریخ اور سیرت پڑھی ہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کی جیتی ہوئی بازی، جب وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہے تھے تو مسلمانوں کی جیتی ہوئی بازی کو انہوں نے کفار مکہ کے حق میں پلٹ دیا تھا اور مسلمان جیتی ہوئی جنگ ہار گئے تھے۔ اس جنگ کے ہیرو سب سے بڑے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ اس کے بعد کس طرح سے انہوں نے مدعیان نبوت کی سرکوبی کی، کس طرح سے مرتدین کی سرکوبی کی، اور کس طرح سے ایران و عراق کی فوجوں کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور کس طرح سے ایک وقت میں عراق اور روم کے محاذ پر انہوں نے جنگیں لڑی۔ اور ان کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کسی بھی جنگ میں ان کو شکست نہیں ہوئی۔ ایک تو ان کی بہادری تھی، قائدانہ صلاحیت تھی، جنگی تدبیروں کے ماہر تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مقرر اور خطیب تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوا ایران کے محاذ پر کہ ایک طرف ایرانیوں کی 1.5 لاکھ فوج ہے، دوسری طرف مسلمانوں کی 10,000 کی فوج ہے، 1 اور 15 کا مقابلہ ہے۔ مسلمان ہمت ہار دیتے، جن میں صحابہ کرام کی بھی ایک تعداد تھی، وہ ہمت ہار دیتے، حوصلہ ہار دیتے، لیکن حضرت خالد ابن ولید کھڑے ہوئے اور انہوں نے اتنی جرأت مندانہ تقریر کی کہ لوگوں کے رگوں میں ایمان کی حرارت انہوں نے دوڑا دی، لوگوں کو لڑنے کے لیے، مرنے مارنے کے لیے، جام شہادت نوش کرنے کے لیے تیار کر دیا، اور کہا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجاہدین اسلام، تم آئے یہاں کس لیے ہو؟ کسی فتح کی امید میں آئے ہو کہ شہادت کی امید میں آئے ہو؟ اور اس کے بعد انہوں نے شہادت کا ایسا جذبہ پیدا کیا کہ لوگ مرنے مارنے کے لیے، لڑنے کے لیے، مخالف فوجوں کو شکست دینے کے لیے اور اپنی جان اللہ کے حضور جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کی رگوں میں بجلیاں دوڑ گئیں اور ایمان کی حرارت سے ان کا سینہ منور ہو گیا۔ یہ تقریر اور خطابت میں طاقت ہے۔ طارق ابن زیاد کی تقریر بہت مشہور ہے اور تقریروں میں اس کا مقام بہت اونچا، عربی خطابت میں اس کا مقام بہت اونچا ہے۔ طارق ابن زیاد صرف 7,000 کی فوج لے کر کے انہوں نے اسپین پر حملہ کر دیا تھا، اور جب انہوں نے جبل الطارق میں، جس کا نام ہی بعد میں جبل الطارق ہو گیا، وہاں جب ڈیرے ڈالے اور اس کے بعد انہوں نے جب سمندر کو عبور کیا، 7 جہازوں پر 7,000 کا لشکر لے کر کے گئے تھے، سمندر کو عبور کیا، اور اس کے بعد ان کو معلوم نہیں تھا کہ پہلی ہی جنگ میں 1,20,000 کی فوج عیسائیوں کی طرف سے لڑنے کے لیے آ گئی، اور طارق ابن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس صرف 7,000 کی فوج تھی۔ مسلمان حوصلہ ہار سکتے تھے، حوصلہ ہار سکتے تھے۔ مجاہدین جو لڑنے کے لیے آئے تھے ان کو اس بات کی امید نہیں تھی یا خدشہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی فوج سے ایک بارگی تصادم ہو جائے گا، تو ہمت ہار دیتے۔ لیکن طارق ابن زیاد مشہور یہ ہے کہ انہوں نے جو جنگی جہاز جو آئے تھے ان سب کو نظر آتش کر دیا، اور اس کے بعد لوگوں سے کہا، تقریر کی۔ وہ بربر تھے، عربی زبان کے ماہر بھی نہیں تھے، بربری زبان کے جاننے والے تھے، لیکن عربی زبان میں انہوں نے اتنی صلاحیت پیدا کی تھی۔ افریقہ کے، شمالی افریقہ کے بہت سے ملکوں کی زبان عربی ہے، لیبیا، مصر، لیبیا، مراکش اور اس طرح کے ممالک جو شمالی افریقہ کے ہیں وہاں کی زبان عربی ہے، وہاں بھی عربی زبان تھی، لیکن وہ بربر تھے صحیح معنی میں، نسلاً عرب نہیں تھے، لیکن انہوں نے عربی زبان میں اتنی ولولہ انگیز تقریر کی کہ سارے 7,000 مجاہدین
اپنی جان دینے کے لیے اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا تھا ایھا الناس این المفر البحر من ورائکم والعدو امامکم ولیس لکم اللہ الا الصدق والصبر۔ اے میرے بھائیوں، میرے مجاہدین اسلام، این المفر، بھاگنے کا اور فرار کا سارا راستہ بند ہو چکا ہے، تم واپس لوٹنے کے نہیں لوٹ سکتے ہو، کیونکہ انہوں نے جنگی جہازوں کو نظر آتش کر دیا تھا۔ این المفر البحر من ورائکم والعدو امامکم، سمندر تمہارے پیچھے ہے، دشمن تمہارے آگے ہے۔ ولیس لکم اللہ الا الصدق والصبر، تمہارے سامنے صرف ایک راستہ ہے کہ سچائی کے ساتھ اور صبر و استقلال کے ساتھ دشمن کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، سد سکندری بن جاؤ۔ اور تاریخ نے دیکھا، تاریخ کی چند حیرت انگیز جنگوں میں سے وہ جنگ ہے کہ 7,000 کی فوج نے، جس کے پاس اسلحہ بھی مکمل نہیں تھا، جس کے پاس سامان حرب و ضرب بھی مکمل نہیں تھا، اس نے 1,20,000 کی مسلح فوج کو شکست فاش سے دوچار کیا، اور 70,000 عیسائی اس جنگ میں مارے گئے۔ کچھ بھاگے، سمندر میں اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں کود گئے، وہاں سمندر کی لہروں کے نظر ہو گئے، کچھ گرفتار ہوئے، چند کو صرف بھاگنا نصیب ہوا۔ 7,000 کی فوج نے 1,20,000 کو شکست دی۔ یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ حوصلہ اور لڑنے کا کہ یہ طاقت کہاں سے پیدا ہوئی؟ اسی تقریر سے پیدا ہوئی جو طارق ابن زیاد نے کی تھی۔ مجاہد تو وہ تھے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ کافی صحابہ کرام کے دور کے بعد کا وقت ہے، اس میں کوئی صحابی رسول نہیں تھے، بلکہ سب تابعین کے درجے کے تھے، تابعین بھی نہیں تھے کہ ان میں سے شاید ہی کسی کی ملاقات صحابہ سے ہوئی ہو، لیکن مجاہد اسلام تھے۔ طارق ابن زیاد کی اس تقریر نے ان کے سینوں میں آگ لگا دی اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو اگر کوئی مجاہد ہے تو ضروری ہے کہ وہ بہت اچھا خطیب اور مقرر ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی سیاستداں ہے، اگر کوئی لیڈر ہے، اگر کوئی قائد ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تقریر کا ماہر ہو، فن تقریر کا ماہر ہو۔ تو فن تقریر کے مہارت کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا نام شاید ہی کوئی بچہ بھی، ہمارے جو ادنا کا طالب علم ہے، شاید اس نے بھی ایسا کوئی نہ ہو کہ جس نے نہ سنا ہو۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اندر گوناگون صلاحیتیں تھیں، بہت اچھے مقرر تھے، بہت اچھے صحافی تھے، بہت اچھے قائد تھے، بہت اچھے لیڈر تھے، اور نمایاں خصوصیات ان کے اندر تھی، قیادت کی صلاحیت تھی، ساری صلاحیتیں کوٹ کوٹ کر بھری تھیں، لیکن ان کی تقریر کرنے کی جو صلاحیت تھی ساری صلاحیتوں پر حاوی تھی، اور اس کی وجہ سے ان کے پورے ہندوستان میں، یعنی متحدہ ہندوستان جو آج ہندوستان اور پاکستان اور بنگلہ دیش کی صورت میں موجود ہے، دنیا میں 2 ملکوں کی شکل میں، ان کی تقریر اتنی زیادہ مشہور تھی دور دور تک کہ دور دور تک کے لوگ آتے تھے۔ اب اس کو آپ کبھی موقع آیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی خطابت کی کتنی زیادہ شہرت تھی۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، جب جنگ آزادی کے بعد، تقسیم ہند کے بعد جب فسادات شروع ہوئے، 15 اگست 1947 کے بعد جب پاکستان بن گیا، اور اس کے بعد ہندوؤں، مسلموں، مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان فسادات شروع ہوئے، سکھوں اور ہندوؤں نے مل کر کے مسلمانوں کو تحقیق کرنا شروع کر دیا، تو مسلمانوں نے شمالی ہند سے پاکستان کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دیا۔ لوگ جوق ٹرینوں پر بیٹھ کر کے، بسوں پر بیٹھ کر کے، بیل گاڑیوں پر بیٹھ کر کے اور پیدل ہندوستان سے پاکستان کی طرف جا رہے تھے، اور قافلے کے قافلے جا رہے تھے، راستوں میں لٹ رہے تھے اور ان کے اوپر حملے ہو رہے تھے۔ سکھ اکالی دل کے لوگ ان کے اوپر حملے کر رہے تھے، ہندو ان کے اوپر حملے کر رہے تھے، ہندو مہاسبھا کے لوگ ان کے اوپر حملے کر رہے تھے۔ لاکھوں مسلمانوں کو تحقیق کر دیا گیا، تو مسلمانوں نے دلی سے بھی ہجرت شروع کی۔ دلی کے لوگوں نے بھی رخت سفر باندھا اور پاکستان کی طرف فرار کا راستہ اختیار کیا۔ میں اس کو ہجرت نہیں کہتا، مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اس کو فرار کہا ہے، تو انہوں نے پاکستان کی طرف فرار اختیار کرنا شروع کیا۔ جو لوگ، میں ابھی اس بات کو بتاتا ہوں، مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا کہ اس طرح سے تو پورا ہندوستان مسلمانوں سے خالی ہو جائے گا اور یہاں پر ہندوؤں کا پوری طرح سے تسلط ہو جائے گا، جو مسلمانوں کے حق میں بہت مضر ہے۔ تو انہوں نے اس
خطرے کی نزاکت کو سمجھا، جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے تقریر کی، وہ ولولہ انگیز تقریر جو خطابت کا شاہکار ہے اور تاریخ کا ایک حصہ ہے، کہ اس تقریر کا نتیجہ یہ ہوا، انہوں نے کہا کہ میرے بھائیو تم کہاں بھاگ رہے ہو، تم کہاں راہ فرار اختیار کر رہے ہو، تم اسی قوم کی نسل سے ہو جن کے مجاہدوں نے، جن کے غازیوں نے ہندوستان میں آ کر کے یہاں کی تقدیر بدل دی تھی، اور جن کے ہم تمہارے اجداد نے 800 سال تک یہاں پر حکومت کی، تمہارے قافلوں نے یہی دلی میں جمنا ہے، جمنا کے کنارے آ کر کے تمہارے مجاہدین کے قافلوں نے آ کر کے جمنا کے پانی سے وضو کیا تھا، اور انہوں نے یہاں پر اسلام کا نام روشن کیا تھا، مساجد میں اعلاء کلمت اللہ کا اعلان کیا تھا، اور وہ تم اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ جب اللہ تم سے سوال کرے گا کہ تم ان مسجدوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر آئے تھے؟ یہ جامع مسجد کی سیڑھیاں جھک کر کے تم سے سوال، جامع مسجد کے منارے جھک کر کے تم سے سوال کرتے ہیں کہ تم ہمیں ان مسجدوں کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ تمہارے اوپر ان مساجد، تمہارے اوپر ان مدارس، تمہارے اوپر ان مقابر، اور تمہارے اوپر مسلمانوں کی یادگاریں، تمہارے اوپر ان تاریخی آثار و مقامات کی حفاظت لازم ہے، فرض ہے۔ اگر تم یہاں سے کوچ کر گئے تو پھر تمہاری ان مساجد کا کیا حال ہوگا، جامع مسجد کا کیا حال ہوگا، تمہاری تاریخی مقامات کا کیا حال ہوگا، اس پر غغیار کا قبضہ ہو جائے گا۔ میں الفاظ پورے مجھے نہیں یاد ہیں، لیکن یہ تقریر میں نے کئی بار پڑھی ہے، انتہائی ولولہ انگیز تقریر ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ تقریر تھی تو اس کا اثر کیا ہوا؟ جو لوگ دلی جاتے رہتے ہیں، دلی کے نقشے پر انہوں نے اگر غور کیا ہے تو جامع مسجد دلی کے شمالی سائڈ، جامع مسجد دلی کے شمال کی طرف، جو وہاں پر جو شمال کی طرف جو علاقے ہیں اور جو بازار ہے، وہاں آپ دیکھیں گے تو یکا دکا مسلمان پائیں گے، کیونکہ ہجرت جو شروع ہوئی تھی یا فرار کا جو راستہ شروع ہوا تھا وہ شمالی ہند سے، پہلے مشرقی پنجاب کے لوگ گئے، پنجاب بہت بڑا صوبہ تھا، اس میں ہماچل پردیش اور ہریانہ بھی تھا، وہاں کے لوگ گئے، اور پھر اس کے بعد یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا، دلی تک پہنچا، دلی کے شمالی علاقوں کے لوگ وہاں سے چلے گئے، جو پرانی دلی کے شمالی علاقے میں جو چاندنی چوک کا بازار ہے جسے شاہجہاں کی بیٹی نے بسایا تھا، اس چاندنی چوک میں اکثریت 90% مسلمانوں کی دکانیں تھیں، سب چھوڑ چھاڑ کر کے چلے گئے، ہندوؤں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ لیکن جب آپ جنوبی جامع مسجد کے جنوبی علاقے کی طرف آئیں گے جو اردو بازار کا علاقہ کہلاتا ہے، تو ابھی 100% یا 90% سے زیادہ صرف مسلمان ہیں۔ جامع مسجد کے جنوبی طرف جو اس کا شاید 1 نمبر گیٹ ہے، اس کی طرف صرف مسلمان ہیں۔ تو کیوں؟ مولانا ابوالکلام آزاد کی تقریر سے پہلے شمالی دلی کے شمالی جامع مسجد کے شمالی علاقے کے لوگ کوچ کر چکے تھے، لیکن جب یہ تقریر کی تو ان کے ایمان کی حرارت ان کے اندر پیدا ہوئی اور کہا مر جائیں گے، مرتے مرتے مر جائیں گے، لیکن اب ہم دلی چھوڑ کر کے، ان مسجدوں کو چھوڑ کر کے، ان مدرسوں کو چھوڑ کر کے، ان مسلمانوں کی یادگاروں کو چھوڑ کر کے ہم پاکستان نہیں جائیں گے، ہم یہی رہیں گے اور اپنی ان مساجد کی حفاظت کریں گے۔ تو میں کہتا ہوں آج اگر ہندوستان میں 25 کروڑ مسلمان ہیں تو مولانا ابوالکلام آزاد کی اس ایک تقریر کا اثر ہے۔ کتنا اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں تقریر کا؟ تو تو اگر مجاہد ہے تو اس کو مقرر ہونا چاہیے۔ 2 مثالیں میں نے دیں۔ اگر وہ قائد ہے، لیڈر ہے، کسی قوم کی قیادت کر رہا ہے تو اس کو مقرر ہونا چاہیے، تو اپنی بات کو زیادہ بہتر انداز سے وہ پیش کر سکتا ہے۔ اور آپ تو امت دعوت ہیں، امت دعوت ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم دعوت دیں غیر مسلموں میں، اپنے لوگوں میں، مسلمانوں میں اگر گمراہی ہے، ضلالت ہے، جہالت ہے، بدعات و خرافات ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے ہم تقریر کریں، مزین کریں اپنے آپ کو قرآن و حدیث سے، اس کے لیے مقرر ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے ہمارے بہت سے مقررین ہیں، جیسے علامہ احسان الہی ظہیر کی تقریروں کی کتنی بڑی شہرت ہے۔ علامہ احسان الہی ظہیر نے لوگوں کو دعوت دی
کتنے لوگ مسلمان جو بدعات و خرافات میں ڈوبے ہوئے تھے کتنے لوگ تائب ہو گئے اور ان غیر مسلموں میں دعوت دی۔ مجھے میرے پاس کوئی ایسا ڈاٹا اور ریکارڈ تو نہیں ہے کہ ان کے ہاتھ پر کتنے غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا، لیکن کم از کم بدعات و خرافات کی یا رسیہ لوگ انہوں نے بدعات و خرافات کو ترک کیا۔ ان کی تقریروں کے اثر سے بہت کچھ سماج کی اصلاح ہوئی۔ خطیب الاسلام علامہ عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمہ اللہ، جو آپ کے اسی ادارے کے ناظم اول تھے یا اس سے پہلے جو ناظم تھے جن کی پوری دنیا میں خطابت کی شہرت تھی، جن کو خطیب الاسلام کے لقب سے بھی نوازا گیا، ان کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ مثالیں بہت سی ہیں لیکن صرف ایک مثال میں دیتا ہوں کہ تقریر کا اثر کیا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بہار کے وہ کسی جلسے میں گئے، ان کو پہلے عنوان دیا گیا تھا کسی اور تقریر کا، لیکن جب وہ اسٹیج پر بیٹھے، رات کا وقت تھا، تو مجمع کی طرف جب انہوں نے نظر دوڑائی تو مجمع میں جگہ جگہ چنگاریاں دکھائی دے رہی تھیں۔ آج کی طرح سے موبائل کا زمانہ تو تھا نہیں، آج سے 60-70 سال پہلے موبائل کا زمانہ نہیں تھا کہ لوگ موبائل کو آن کیے ہوں تو اس کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ چنگاریاں سی نظر آئیں، لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا لوگ بیڑی اور سگریٹ پی رہے ہیں۔ کہا یہ مسلمان ہیں آئے ہیں؟ کہا ہاں مسلمان ہیں۔ فوراً انہوں نے کہا کہ اب میری تقریر اسی موضوع پر ہوگی۔ بلایا گیا ان کو، ان کے موضوع کا اعلان کیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اسی موضوع پر تقریر کروں گا کہ بیڑی اور سگریٹ حرام ہے یا کم سے کم مکروہ تحریمی ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اسی بیڑی سگریٹ کی حرمت پر 2 گھنٹہ تقریر کی۔ اگر صلاحیت ہے مقرر کے اندر تو بغیر کسی موضوع کی تیاری کے، اگر اس کا مطالعہ وسیع ہے تو برجستہ کسی موضوع پر لمبی سے لمبی تقریر کر سکتا ہے، لوگ اکتائیں گے بھی نہیں، لفاظی نہیں کرے گا۔ خطیب الاسلام ام محترم مولانا عبدالرؤف رحمانی جھنڈا نگری رحمہ اللہ کی تقریر کی خاصیت تھی کہ لفاظی نہیں کرتے تھے بلکہ براہ راست ایشو پر آتے تھے اور موضوع پر خطاب کرتے تھے۔ تو انہوں نے بیڑی اور سگریٹ پر خطاب کیا۔ اب میں اثر بتاتا ہوں آپ کو۔ صبح ہوئی، جلسے صبح تک چلتے تھے۔ صبح کے بعد جو منتظم اجلاس تھے انہوں نے ہاتھ پکڑا مولانا عبدالرؤف صاحب کا اور کہا آئیے میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ کہا بھائی کیا دکھائیں گے؟ اس وقت کیا دکھائیں گے؟ کہا نہیں چلیے۔ گئے تو جلسہ گاہ کے پیچھے ایک گڈھا تھا، پانی کا ایک گڈھا تھا جو بیڑی سگریٹ اور ماچسوں کے پیکٹوں سے گڑھا قریب قریب بھر چکا تھا۔ تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا رات میں آپ نے جو تقریر کی ہے اس کا یہ اثر ہے کہ جو لوگ یہاں پر مسلمان، جو لوگ یہاں پر سامعین اور شرکاء آئے ہوئے تھے، انہوں نے عہد کیا ہے کہ اب زندگی میں کبھی بیڑی اور سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ ان کے جیبوں میں، ان کے جھولوں میں جو بیڑی اور سگریٹ کے پیکٹ اور ماچسوں کے پیکٹ موجود تھے وہ انہوں نے اسی گڑھے میں پھینک دیا ہے اور عہد کیا ہے کہ آئندہ کبھی بیڑی سگریٹ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اگر دیکھنا تقریر کی لذت کی جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے، ان کے دل کی بات تھی، دل سے نکلی اور دل پر اثر کر گئی اور لوگ تائب ہو گئے۔ اس وقت بھی 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 50-50 ہزار کا مجمع تھا۔ اگر ایک تقریر سے 50 ہزار کا مجمع ایک مکروہ چیز کو ترک کرنے پر راضی ہو جائے اور تائب ہو جائے اپنے اس گناہ سے، تو تقریر کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے، ایک اچھے داعی بننے کے لیے، ایک اچھا مبلغ بننے کے لیے آپ کے لیے ایک اچھا خطیب اور ایک اچھا مقرر ہونا ضروری ہے۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ جماعت کے بہت بڑے قائد اور بہت بڑے رہنما تھے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے نام سے اس کی بنیاد ڈالی تھی اور اس کے پہلے ناظم اعلیٰ تھے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے۔ ان کی تقریروں کو دیکھ لیجئے اٹھا کر کے کہ ان کی تقریروں کو لوگ کتنا سنتے تھے۔ بریلوی بھی آتے تھے، ہندو بھی آتے تھے، سناتن دھرمی بھی آتے تھے، آریہ سماجی بھی آتے تھے، دیوبندی بھی آتے تھے، اور کتنے لوگ اپنے غلط عقائد سے تائب ہو جایا کرتے تھے۔ اچھے مقرر تھے، تقریر کا اثر ہوتا تھا۔ اسی طرح سے بے شمار مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ اچھی تقریروں سے کتنے فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے۔ تو اگر یہ انجمن جمعیت الطلبہ، جس کا نام آج سے تبدیل کر کے بزم رحمانی کیا جا رہا ہے، آج سے انجمن جمعیت الطلبہ کے بجائے
یہ اعلان مشرف انجمن کو کرنا تھا، لیکن بات آ گئی میرے زبان پر، تو اس کا نام انجمن جمعیت الطلبہ کے بجائے بزم رحمانی کیا جا رہا ہے، اور اسی طرح سے ذیلی انجمنوں کا نام بھی رحمانی خطیب الاسلام علامہ عبدالرؤف رحمانی کے نام پر رکھا جائے گا، تو اس کا نام آج سے بزم رحمانی ہے۔ تو یہ بزم اس لیے سجائی گئی ہے کہ آپ کے اندر تقریر اور خطابت کا ملکہ پیدا کیا جائے۔ یہ اس کو فضول نہ سمجھیے، اس کو رائگاں نہ سمجھیے، اس کو اپنے اوپر جبر اور اضافی محنت نہ سمجھیے اپنے لیے، بلکہ یہ آپ کے لیے بہت کارآمد چیز ہے۔ یہ بزم اور یہ کام جس کو آپ انجام دے رہے ہیں آپ کے لیے بہت کارآمد چیز ہے۔ اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو علم میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو اپنے زبان و بیان کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو انداز خطابت کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ خطابت کے لیے خطابت کے موضوع پر بہت سی کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے مکتبہ دارالسلام کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی کتابیں موجود ہیں، اس میں رہنمائی کی گئی ہے، آپ ان کتابوں سے مدد لے سکتے ہیں۔ اور جو اس کے ذمہ دار ہیں وہ مولانا، جس کے جو ذمہ دار ہیں، طلبہ بڑی تعداد میں ان کتابوں کو خریدیں، کوئی بہت زیادہ قیمت نہیں ہے، اور اس میں جو رہنمائی کی گئی ہے اس دی ہوئی رہنمائی سے فائدہ اٹھائیں، اپنے مشرف انجمن سے اور اپنے اساتذہ سے اس کے بارے میں رہنمائی لیں، اور اس کے علاوہ بہت سی چیزوں میں آپ کو مدد مل سکتی ہے۔ سب سے بنیادی چیز مطالعہ ہے، اس کے بعد طرز القاء ہے، اور اس کے بعد آپ کا انداز بیان ہے، اس کے لیے مشق کیجیے۔ پہلے یہاں پر مکتب کے بعد اردو زبان نہیں تھی، تو میں دیکھتا تھا، اور آج بھی ابھی موجود ہے، ایک سال میں اصلاح نہیں ہو سکتی ہے، طلبہ آتے ہیں زبان و بیان کی خامیاں رہ جاتی ہیں۔ اب مکتب میں پڑھ کر کے آئے اردو، جبکہ اردو مستقل ایک زبان ہے، لٹریچر کی زبان ہے، اس میں ادب ہے، اس میں ادب کے اعلیٰ نمونے ہیں، ادب ہے، شاعری ہے، اور اس میں زبان و بیان کی بہت سی باریکیاں اور نکتے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ طلبہ میں زبان و بیان کی خامیاں موجود ہیں، تذکیر و تانیث کی غلطیاں موجود ہیں، تو ہم نے سرنو اردو زبان کو داخل کیا ثانویہ تک میں، اور اس کے بعد یہ مدرسین کتابیں موجود ہیں درسی، اس کے لیے مدرسین اس کو پڑھاتے ہیں، آپ اس کو پڑھیے، اور اس کے بعد اپنے زبان و بیان کی اصلاح کیجیے، اور اس کے بعد جب آپ تقریر کریں گے، تقریر کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز تو یہی ہے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے علم میں گہرائی ہو، آپ کا مطالعہ وسیع ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہے، آپ کی معلومات وسیع ہے، لیکن جب آپ اپنی بات کو ڈھنگ سے پیش کرنا نہیں جانتے ہیں، بات کو پیش کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ آپ کی بات میں اثر نہیں رہے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے زبان کو درست رکھیے، زبان و بیان کی خامیوں کو دور کیجیے، تذکیر و تانیث کی غلطیوں کو دور کیجیے، تعبیرات کی غلطیوں کو دور کیجیے، اور اس کے علاوہ اپنے اساتذہ سے اصلاح لیجیے، تو یہ چیز آپ کی یہ غلطی دور ہو جائے گی، اور آپ کے کلام میں، آپ کی تقریر میں اور آپ کی خطابت میں ایک نیا جوش اور نیا اثر پیدا ہوگا۔ ابھی جو طالب علم نظامت کا فریضہ انجام دے رہا ہے، میں نے ابھی پوچھا مشرف انجمن سے، تو پتہ چلا کہ وہ طالب علم ابھی 5ویں جماعت کا ہے، لیکن اس نے جو تمہیدی جو باتیں رکھی ہیں، جو تمہیدی تقریر کی ہے، وہ بہت موزوں اور بہت مناسب اور موقع کی مناسبت سے بہت بہتر مجھے لگی۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کس جماعت کا طالب علم ہے، تو پتہ چلا 5ویں جماعت کا طالب علم ہے۔ سارے طلبہ کو اپنے اپنے طور پر تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہم کو اس طرح کی کوئی ذمہ داری دی گئی، ہم کو کسی پروگرام کی نظامت کی ذمہ داری دی گئی، یا ہم کو کسی اور کام کو سونپا گیا اس سے متعلق، تو ہم اس کو انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اپنے اندر یہ اعتماد پیدا کیجیے۔ سارے طلبہ سے میں کہتا ہوں، خاص طور سے عالمیتین اور فضیلتین کے طلبہ سے کہتا ہوں کہ اپنے اندر وہ اعتماد پیدا کیجیے کہ بڑے سے بڑے مجمع کے سامنے اگر آپ کو تقریر کرنی ہو تو بلا جھجھک پورے جوش و خروش کے ساتھ تقریر کر سکیں۔
آج کل اس علاقے میں اور بعض دوسرے علاقوں میں بھی اردو جاننے والے لوگوں کے درمیان آپ جانتے ہیں کہ مولانا جرجیت سراجی کی کافی تقریروں کی شہرت ہے، ان کے نام پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، مجمع اکٹھا ہوتا ہے۔ آپ کے اسی ادارے کے پروڈکٹ ہیں، آپ کے اسی ادارے سے فارغ ہیں، آپ کی اسی انجمن سے انہوں نے تقریر کرنا سیکھا ہے۔ اس وقت جو مشرف انجمن رہے ہوں گے انہوں نے رہنمائی کی ہوگی کچھ نہ کچھ، اسی انجمن جمعیت الطلبہ سے انہوں نے تقریر کرنا سیکھا ہے۔ اگر وہ بھی سوچ لیتے کہ یہ فضول کی بات ہے، میں کیا تقریر کی مشق کر کے کیا کروں گا، کیا فائدہ اس کا، درسی کتاب پڑھ لینا کافی ہے، تو آج دنیا میں کم سے کم اردو داں طبقے میں ان کی تقریروں کی جو شہرت ہے کیا ہوتی۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ پتہ نہیں کب، میں یہ کہتا ہوں پورے اعتماد کے ساتھ، آپ ہی کے اندر علامہ ثناء اللہ امرسلی ہیں، آپ ہی کے اندر مولانا ابوالکلام آزاد ہیں، آپ ہی کے اندر علامہ احسان الہی ظہیر ہیں، آپ ہی کے اندر، وہ کہیں آسمان سے نہیں ٹپکتے ہیں۔ وہ لوگ جن کی تقریروں کی شہرت ہے انہوں نے کہیں سے تقریر کرنے کی مشق کی ہوگی، کہیں سے ملکہ حاصل کیا ہوگا۔ تو یہ آج افتتاح کرتے ہوئے میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو ضروری سمجھیں، بلکہ لازمی طور پر جن طلباء کو کے لیے انجمن میں شرکت کو جو لازمی قرار دیا جاتا ہے، لازمیت کے علاوہ آپ لوگ اس کے علاوہ بھی تقریر کرنے کے لیے اپنا نام لکھائیں۔ جگہ کم پڑ جائے گی، وقت کم پڑ جائے گا، اس کے لیے دوسرا انتظام ہو سکتا ہے، بزم خطابت الگ سے بھی اس کے لیے تقریریں ہو سکتی ہیں۔ یہ تعلیم کا وقت کافی نہیں ہوتا ہے، تعلیم کے وقت کے علاوہ بھی دوسرے اوقات میں جو ہے یہ اس کی وہ کی جا سکتی ہے، اس کا انتظام کیا جا سکتا ہے، اور ثقافتی پروگرام بھی ہو سکتے ہیں۔ ثقافتی پروگرام کے تحت بہت سی چیزیں ہیں، مجلس مذاکرہ ہے، مجلس مباحثہ ہے، مناظرہ ہے، یہ ساری چیزیں ہر فن سے واقف ہونا چاہیے۔ مناظروں کا دور تو چلا گیا، لیکن اپنی بات کو سلیقے سے اور دلائل کے ساتھ کرنے کے فن سے جب آپ واقف ہوں گے تو بہت سے مخالفین اسلام، بہت سے اعدائے اسلام، بہت سے لوگ جو اسلام کے خلاف اسلام پر حملے کرتے ہیں اور اسلام کے خلاف بہت سے غلط پروپیگنڈے کرتے ہیں، اگر آپ کا مطالعہ وسیع ہوگا اور آپ دلائل کے ساتھ ان کی باتوں کا جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے تو ان کو خاموش کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں، جیسے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ تعدد ازدواج، مسلمانوں کے لیے 4 شادیاں، شوہر کے لیے 4 بیویاں رکھنا تو جائز ہے اور ایک بیوی کے لیے 4 شوہر رکھنا کیوں جائز نہیں ہے؟ یہ اسلام کی بہت بڑی ناانصافی ہے۔ آپ اس کا جواب دیجئے۔ آپ سے سوال ہوگا چلتے پھرتے سفر میں، حضر میں، ٹرین میں، بس میں، اگر آپ تقریر کی مشق نہیں ہوگی، مناظرے کی مشق نہیں ہوگی، مطالعہ آپ کا نہیں ہوگا، دلائل آپ کے پاس نہیں ہوں گے، بغلیں جھانکنے لگیں گے، خاموش ہو جائیں گے۔ کسی غیر مسلم نے اگر آپ سے سوال کر دیا کہ بتاؤ ملا جی، بتاؤ مولوی صاحب، مسلمانوں کے لیے 4 شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ مردوں کے لیے 4 عورتیں رکھنے کی اجازت ہے اور عورتوں کے لیے 4 مرد رکھنے کی اجازت کیوں نہیں؟ تو اگر آپ کا علم سطحی ہوگا تو آپ بغلیں جھانکنے لگیں گے اور سوچنے لگیں کہ واقعی اس آدمی کی بات تو صحیح ہے، اس کی دلیل میں تو وزن ہے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے دلائل تیار کیجئے اور مخالفین کو جواب دیجئے۔ اسی طرح سے لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کو تو 4 شادیوں کی اجازت دی اور اپنے لیے 11 شادیاں۔ آپ کے پاس ہے کوئی جواب؟ میں کہتا ہوں، میں ایک مجلس مباحثہ رکھتا ہوں، یہ عنوان میں آج سے دے رہا ہوں، اور اس کے بعد تیاری کیجئے اور بتائیے کہ 11 شادیوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اس میں کیا مصلحت تھی، وہ مصالح آپ یاد کیجئے اور اس کے بعد اس سے تیار رہیے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھ لے تو آپ برجستہ اس کا جواب دیجئے، پوری طاقت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے دلائل کے ساتھ، مخالفین کو خاموش کر دیجئے۔ بے شمار چیزیں ہیں اسی طرح سے اس کے 3 جز ہیں، خطابت کے 3 جز ہیں۔ ایک تو زبانی تقریر، اس میں آپ عنوان پہلے سے پا کر کے
اور اس عنوان پر مطالعہ کر کے زبانی تقریر کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، یہی ہوتا آیا ہے۔ اس کے علاوہ کبھی برجستہ تقریر کا مقابلہ ہوگا، جو آپ کو برجستہ عنوان اسی حال میں پہنچنے کے بعد 5-10 منٹ پہلے قرآن اندازی ہوگی، اور جو طلبہ نام لکھائیں گے وہ ایک ایک عنوان اٹھا لیں گے اور اس کے بعد اس عنوان پر تقریر کریں گے، چاہے 5 منٹ کی ہو، چاہے بے ربط ہی تقریر ہو، تو اس کے بعد اس عنوان پر وہ تقریر کریں گے۔ خطابت کا حصہ ہے۔ خطابت کے علاوہ مقالہ نگاری اسی کا حصہ ہے۔ آپ مقالہ نگاری کی مشق کیجیے، مضمون نویسی کی مشق کیجیے اور مضامین لکھیے۔ معیاری مضامین کو ماہنامہ السراج میں جگہ دی جائے گی۔ یہ پیشکش میں بارہا کر چکا ہوں، لیکن ہائے افسوس کہ میں انتظار ہی کرتا رہا، طلبہ کی طرف سے کوئی مضمون نہیں آیا جسے ہم السراج کے میں شائع کر سکیں۔ تیسری چیز صحافت ہے، جو مضمون نگاری کا حصہ ہے۔ صحافت آج کے دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ صحافت میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی کو حالات حاضرہ سے واقفیت ہونی چاہیے۔ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اسلامی ملکوں میں کیا ہو رہا ہے، اسلامی ملکوں اور دوسرے اسلام مخالف طاقتوں کے درمیان کیسی کشمکش برپا ہے، اسلامی ملکوں کے اندر کیسی خانہ جنگی بپا ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے ملک نیپال میں کیا ہو رہا ہے، پڑوسی ملک ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں کے کیا کیا مسائل ہیں، حالات حاضرہ سے واقفیت ہو، صحافت کے لیے یہ ضروری چیز ہے۔ پھر اس کے بعد لکھنا جانیں، قلم پکڑنا چاہیں، آپ کے لیے آپ کی صلاحیتوں کو بیدار کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ حیاتیہ کا پروگرام پہلے سے چلتا چلا آ رہا ہے، لیکن یہ اچھی طرح سے فعال آج تک نہ ہو سکا، اور اس میں طلبہ نے جس جوش و خروش سے شرکت کرنی چاہیے تھی انہوں نے اس جوش و خروش کا مظاہرہ آج تک نہیں کیا۔ میں چاہتا ہوں آج کی اس مجلس میں میں اعلان کر رہا ہوں اور آپ کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی میں کسی مجلس میں کچھ انعامات کا اعلان کروں گا، لیکن بات آ گئی تو میں اسی وقت اعلان کر دیتا ہوں، صرف اس کے لیے کہ جو مجلہ حیاتیہ آپ لکھیں گے تو اس میں سال بھر میں جو اچھے 3 مضامین ہوں گے ان پر خاطر خواہ مناسب انعام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ میں اور انعامات کا اعلان کروں گا۔ اس سے پہلے میں نے کچھ انعامات کے اعلانات کیے تھے، لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا ممکن نہ ہوا، کیونکہ اسی سال کووڈ کا مسئلہ کھڑا ہو گیا اور اچانک مدرسہ بند کرنا پڑ گیا، اور طلبہ کو بہت افراتفری کے عالم میں مدرسہ بند کرنا پڑا اور طلبہ کو یہاں سے جانا پڑا۔ وہ پروگرام باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس سال اس پر عمل کیا جائے گا، جس میں فیصد حاضری میں جو سب سے زیادہ ہوں گے نمایاں۔ اسی طرح سے تقریر کا مقابلہ یا تحریر کا مقابلے پر تو انجمن کی طرف سے انعامات ملیں گے، لیکن صحافت کا شاید اس میں نہ ہو، تو صحافت کا اسی اعلان کے تحت صحافت میں اعلان مدرسے کی جانب سے دیا جائے گا، اور تقریر انجمن میں جو انعامات ملتے ہیں وہ تو انجمن کی طرف سے دیے جاتے ہیں، جامعہ کی طرف سے آپ کو دیا جائے گا، اور اس کے بعد بعض نمایاں طلباء کو جامعہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ بھی دیا جائے گا۔ پہلی بات، آپ اپنے اندر سدھار پیدا کیجئے، اپنی اصلاح کیجئے، اپنے وقت کی قدر کیجئے، اور یہ سوچئے اور سمجھیے کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں۔ ہم کچھ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، ہم کچھ جاننے کے لیے آئے ہیں، اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کچھ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اگر یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں گے اور اس پر عمل کرنے لگیں گے، آپ کا یہاں آنا مفید ہوگا۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ جب یہاں کوئی خاص پروگرام تعلیمی وقت کے علاوہ ہوتا ہے، جیسا وقت آ جاتا ہے کبھی عصر کے بعد، کبھی مغرب کے بعد، کوئی معزز مہمان آ گئے ان کو استقبالیہ دیا گیا، کبھی کوئی محاضرہ ہو گیا، کوئی محاضر آ گئے انہوں نے اپنا محاضرہ پیش کرنا ہوا، اسی طرح سے کوئی اور پروگرام جامعہ کا تعارفی پروگرام ہوا، تو طلباء کو کمروں سے پکڑ کر کے لانا پڑتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم 8 بجے سے 12:30 بجے تک پڑھ کر کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد اور کوئی وقت اب ہمارا نہیں ہے، اب ہم جہاں چاہیں گھومیں، جہاں جیسے چاہیں کھیلیں کودیں، جیسے چاہیں اپنا وقت ضائع کریں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی پروگرام مدرسے کا ہو، کوئی محاضرہ ہو، کسی معزز مہمان کا استقبال ہو، عربی ہو عجمی ہو، کسی معزز مہمان کا استقبال ہو، تو حال کو اسی طرح سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہونا چاہیے جس طرح سے آج بھرا ہوا ہے۔ تو آپ کا یہاں آنا بیکار نہیں ہوگا، آپ جو کچھ بھی یہاں بیٹھ کر کے سنیں گے آپ کا علم میں اضافہ ہوگا اور اس سے بہت کچھ آپ سیکھ سکیں گے۔ وقتاً فوقتاً میں آپ کے روبرو ہوں گا، آپ سے مخاطب
رہوں گا انشاءاللہ، اور آپ کو دوسرے باتیں آپ کو توجیہی خطابہ آپ کو کرتا رہوں گا۔ ایک توجیہی خطاب آپ کو انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد میں جب دوبارہ آؤں گا، آج میرا سفر ہے تو ایک توجیہی خطاب کروں گا جو مدرسے کے قواعد و ضوابط سے متعلق اور آپ کے وقت سے متعلق بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ لیکن آج میں نے اپنے تقریر کو یا اپنے اس خطاب کو کے زاویے کو صرف خطابت کے موضوع تک محدود رکھا ہے، پھر اور موضوعات پر وقتاً فوقتاً میں آپ کے سامنے باتیں رکھتا رہوں گا۔ امید ہے کہ آج کی میری ان معروضات کو، ان گزارشات کو آپ نے توجہ سے سنا ہوگا اور اس پر عمل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مشرب مہر و وفا ہے مسلک اہل حدیث، جادہ صدق و صفا ہے مسلک اہل